ملک کے کئی علاقوں میں بادلوں کی دھواں دھار اننگز، لاہور میں موسلادھار بارش سے جل تھل، سڑکوں پر پانی جمع، اسلام آباد راولپنڈی سمیت بیشتر شہروں میں بادل برس پڑے، صادق آباد شہر اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش، بلوچستان کے علاقے نوشکی، ڈیرہ بگٹی اور بختیار آباد میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے پہاڑوں پر برف باری۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کا دورہ پاکستان، دونوں ممالک کے درمیان 5 مفاہمتی یادداشتوں، معاہدوں پر دستخط، وزیر اعظم شہباز شریف، ابوظہبی کے ولی عہد آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی تقریب میں شرکت، بینکنگ، کانکنی، ریلوے، انفراسٹرکچر کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے دستاویزات کا تبادلہ، وزیر اعظم اور ابوظہبی کے ولی عہد کی ملاقات، شہباز شریف کا متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کا عزم، یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ انتہائی نتیجہ خیز ملاقات کا ذکر، شہباز شریف نے کہا دونوں ملک سیاسی تعلقات کو اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ ابوظہبی کے ولی عہد کا پاکستان کی اقتصادی ترقی اور خوشحالی کے لیے متحدہ عرب امارات کی مسلسل حمایت کا اعادہ، شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کا پاکستان آمد پر ریڈ کارپیٹ پر استقبال، صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کو ویلکم کیا، ابوظہبی کے ولی عہد کو گارڈ آف آنر پیش، بچوں نے گلدستے پیش کیے، دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے، وزیر اعظم شہباز شریف معزز مہمان کو بارش سے محفوظ رکھنے کے لیے خود چھتری تھام کر چلتے رہے۔ ابوظہبی کے ولی عہد کے غیر معمولی خدمات اور پاکستان کے غیر متزلزل حمایت کا اعتراف، صدر آصف علی زرداری نے شہزادہ خالد بن محمد بن زائد کو نشان پاکستان سے نوازا، تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء کی شرکت، صدر آصف علی زرداری سے ابوظہبی کے ولی عہد کی ملاقات، بلاول بھٹو زرداری، آصفہ بھٹو، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی شرکت، دونوں ممالک کا کاروبار، انفراسٹرکچر، ثقافت اور عوامی روابط بڑھانے کی ضرورت پر زور، صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان 3 نسلوں پر محیط دیرینہ عوامی اور ثقافتی تعلقات ہیں، ابوظہبی کے ولی عہد کا دورہ مکمل، وطن واپس چلے گئے۔ وفاقی کابینہ میں توسیع، مزید 2 درجن ارکان شامل، 12 وفاقی وزراء، 11 وزراء مملکت اور 3 مشیروں نے حلف اٹھا لیا، صدر آصف علی زرداری نے کابینہ ارکان سے حلف لیا، حنیف عباسی، طارق فضل چودھری، مصطفیٰ کمال، خالد مکسی، رانا مبشر، اورنگزیب کھچی، علی پرویز ملک، شیزہ فاطمہ، جنید انور، رضا حیات ہراج، معین وٹو وفاقی وزیر بن گئے، طلال چودھری، بیرسٹر عقیل ملک، کھیلداس اون چودھری، بلال اظہر قیانی نے وزیر مملکت کا حلف اٹھایا، پرویز خٹک، توقیر شاہ، محمد علی کو مشیر بنایا گیا، 1 وفاقی وزیر اور 2 وزرائے مملکت نے حلف نہیں اٹھایا، ہارون اختر، حذیفہ رحمان، مبارک زیب اور طلحہ برکی وزیر اعظم کے معاون خصوصی مقرر۔ صدر آصف علی زرداری 2 روزہ دورے پر لاہور پہنچ گئے، میاں نواز شریف سے ملاقات متوقع، پیپلز پارٹی کو پنجاب میں درپیش مسائل پر تبادلہ خیال ہوگا، ملاقات میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی شرکت متوقع، ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کے لیے اہم فیصلوں کی توقع ہے، صدر زرداری وسطی پنجاب کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے لاہور ماڈل ٹاؤن میں پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں، سیاسی امور، جلسوں کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال، وفاقی وزیر حسن اقبال، انوشیر رحمان، امیر مقام کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نواز شریف نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی 1 سالہ کارکردگی کو عوام کے سامنے رکھا جائے، اے این پی کے رہنما زاہد خان نون لیگ میں شامل۔ اپوزیشن کی کانفرنس روکنے کے لیے ہوٹل بند، گیٹ کو تالے، پولیس نے رہنماؤں کو داخل ہونے سے روک دیا، شاہد خاقان عباسی اور دیگر رہنما جنگلہ پھیلانگ کر ہوٹل میں داخل ہوئے، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے عوام کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا، اپوزیشن کی قومی کانفرنس کامیاب ہو گئی، عدلیہ کو آزاد اور ملک میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، حکومت میں بیٹھے لوگوں کی عوام میں کوئی مقبولیت نہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی حکومت پر لفظی وار،
کانفرنس روکنے والوں کو مارچ میں ڈفر ایوارڈ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کی مقروض ہے، اس ملک میں صرف سیاسی قیدیوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ میڈیا پر جعلی اشتہار بازی سے حکمرانوں کے کرتوتوں سے پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ موجودہ حکومت کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں، بلوچستان نوگو ایریا بن چکا ہے، شہریوں کی جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں۔ بولے محض کرسی بچانے کے لیے آصف علی زرداری نے سندھ کے پانی کا سودا کر لیا، سندھ کے لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ سیاسی معاشی سماجی بحران کی جڑ 8 فروری کی دھاندلی شدہ انتخابات قرار۔ اپوزیشن اتحاد کی قومی کانفرنس کے اعلامیے میں کہا گیا مسائل کا حل صرف اور صرف آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی میں ہے۔ موجودہ پارلیمنٹ کے وجود کی کوئی اخلاقی، سیاسی اور قانونی حیثیت نہیں۔ آئین کی روح سے متصادم تمام ترامیم کو ختم کیا جائے، تمام سیاسی اسیروں کو فوری طور پر رہا کیا جائے، عوام کو میڈیا کی زبان بندی کے لیے لائی گئیں پیکا ترامیم کو ختم کیا جائے، پانی کے وسائل کی تقسیم 1991 کے بعد آبی معاہدے کے مطابق ہونی چاہیے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت حوالگی تفتیش مکمل ہونے کے بعد ہی ممکن ہوگی۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال خان مندوخیل کے ریمارکس۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ ایک FIR میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات بھی عائد تھیں۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا جن مقدمات میں حوالگی کی درخواستیں دی گئیں ان میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات عائد نہیں تھیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا FIR پڑھیں، اس میں الزام فوجی تنصیبات کے باہر توڑ پھوڑ کا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر بولے راولپنڈی اور لاہور کی عدالتوں کے حکم ناموں کے الفاظ بالکل ایک جیسے ہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا لگتا ہے انسدادی دہشت گردی عدالتوں کے ججز کی انگریزی کے کافی مسائل ہیں۔ چیف جسٹس کی صدارت میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے 8 سیشن ججز کے ناموں پر غور ہوگا۔ ججز میں راجہ غضنفر علی خان، قیصر نذیر بٹ، اکمل خان، تنویر احمد شیخ شامل۔ جزیلہ اسلم، طارق محمود باجوہ، شاہدہ سعید، اکبر گل خان کے ناموں پر بھی غور ہوگا۔ کراچی کے میئر ہو، اگر تم کسی ایک جماعت یا تم یہ جو کرائم ہو رہا ہے صوبائی حکومت کی طرف سے 16-17 سالوں سے، اگر تم اس میں کرائم میں پارٹنر نہیں ہو تو پھر کراچی والوں کا مقدمہ لڑو، اپنے ریٹائرڈ ملازمین کا مقدمہ لڑو، جا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھ جاؤ، اندر جا کے بیٹھ جاؤ، دھرنا دو، اس سے پہلے کہ باہر یہ 25,000 ملازمین نکلے۔ ایک کال کی دیر ہے، ایک کال کی بات ہے، یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس ایک کال کی مار ہے۔ اس سے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ایک بار پھر آمنے سامنے۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کہتے ہیں کہ سندھ میں 16 سال بعد بدعنوان ترین حکمرانی ہے، کراچی کے لوگوں کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ 2016 کے بعد بلدیاتی اداروں کی ذمہ داری جاگیرداروں کو دے دی گئی۔ KMC ملازمین کے واجبات 2017 کے بعد سے ادا نہیں ہوئے۔ 18ویں ترمیم کے بعد KMC ملازمین کے واجبات کی ادائیگی سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ شہری اداروں کے ملازمین سے سوتیلی ماں جیسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ فاروق ستار نے کہا ریٹائرڈ ملازمین تنہا نہیں، MKM ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ وہی فاروق ستار صاحب تھے نا جنہوں نے کہا تھا کہ جب اگر یہ ہوا تو ہم یہ آگ لگا دیں گے اور یہ کر دیں گے۔ پھر ایک ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم نے کہا کہ جن لوگوں کو آپ نے ترغیب دی آگ لگانے کی وہ سارے جیل میں پڑے تھے، تو فاروق ستار صاحب میں اتنی تھی تو اب ان کو چھڑوانے کے لیے آتے نا، ان کے لیے وکیل تو کریں۔ جن کو ورغلانے میں فاروق ستار صاحب کی اور ان کی پارٹی کا ہاتھ تھا کرے گا تو اب جس نے کال دیا پھر اس کے ساتھ بھی وہی شروع ہوگا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا MKM رہنما کو جواب، کہا فاروق ستار کا شمار سیاست کے بہت بڑے شعبہ بازوں میں ہوتا ہے، ان کے الزامات حقیقت سے زیادہ سیاسی ہیں۔ فاروق ستار کہہ رہے ہیں کہ 80% واجبات سندھ حکومت کے ذمہ ہیں، جو غلط ہے۔ بلدیاتی ادارے خود مختار ہیں، پینشن سمیت مالیاتی امور ان کے اپنے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ سندھ حکومت پر تنقید سے پہلے انہیں اعداد و شمار اور حقائق کا مطالعہ کر لینا چاہیے تھا۔